آپ نے تاریخ اسلام کے اہم سنگ میلوں کا نہایت جامع اور متاثر کن خلاصہ پیش کیا ہے۔ یہ ترتیب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اسلام کی بنیادیں کتنی قربانیوں، حکمت اور اخلاقی بلندی پر رکھی گئی تھیں۔ آپ کے پیش کردہ نکات کو مزید واضح کرنے کے لیے کچھ اضافی تفصیلات اور تناظر درج ذیل ہیں۔ 1. آغازی اسلام اور معاشرتی انقلاب۔ عرب معاشرے میں جہالت صرف علم کی کمی کا نام نہیں تھا، بلکہ اخلاقی پستی کا نام تھا۔ اسلام نے آ کر نہ صرف بت پرستی کا خاتمہ کیا، بلکہ انسانی حقوق، خاص طور پر خواتین اور غلاموں کے حقوق کا تصور پیش کیا۔ پہلی وحی کے الفاظ "پڑھ اپنے رب کے نام سے" نے علم کی اہمیت کو پہلے دن ہی واضح کر دیا تھا۔ 2. مدنی دور، ایک نئی بنیاد۔ ہجرت صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک سماجی معاہدے کا آغاز تھا۔ میثاق مدینہ دنیا کا پہلا تحریری دستور مانا جاتا ہے، جس نے مختلف مذاہب اور قبائل کے درمیان امن اور بقائے باہمی کے اصول طے کیے۔ 3. اسلامی فتوحات اور اخلاقیات جنگ۔ اسلامی تاریخ کی جنگیں محض زمین قبضے کرنے کے لیے نہیں تھیں، بلکہ یہ دفاع اور حق کی سربلندی کے لیے تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے جو اصول مقرر کیے، مثلا فصلوں کو نقصان نہ پہنچانا، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، وہ آج کے جدید بین الاقوامی قوانین سے کہیں زیادہ بلند ہیں۔ غزوہ۔ اہم سبق: غزوہ بدر، افرادی قوت سے زیادہ اللہ کی مدد اور ایمان پر بھروسہ۔ غزوہ احد، نظم و ضبط اور امیر کی اطاعت کی اہمیت۔ غزوہ خندق، مشاورت سلمان فے الف رے سین یہ کا مشورہ اور جدید دفاعی حکمت عملی۔ 4. علم و حکمت کا سنہری دور۔ جس طرح آپ نے ذکر کیا، مسلمانوں نے سائنس اور فلسفہ میں دنیا کی قیادت کی۔ یہ وہ وقت تھا جب یورپ تاریک دور، ڈارک ایجز میں تھا، جبکہ مسلم دنیا میں جابر بن حیان کیمیا، کیمسٹری کے بانی بنے۔ الخوارزمی نے الجبرا ایجاد کیا۔ ابن سینا کی طبی کتابیں صدیوں تک یورپ میں پڑھائی گئیں۔ 5. زوال سے عروج تک کا راستہ۔ تاریخ کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ زوال ہمیشہ علمی جمود اور اخلاقی کمزوری سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کا یہ نقطہ بالکل درست ہے کہ آج کے مسلمانوں کے لیے حل وہی ہے جو 1400 سال پہلے تھا۔ 1. تعلیم، قرآن کے پہلے حکم اقراء پر عمل کرنا۔ 2. کردار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دیانتداری اپنانا۔ 3. اتحاد، فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر ایک امت بننا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔